نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجا۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمعنی دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے۔ پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے۔ اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں۔ جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیجے۔ تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں۔ اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے اور کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی نے، کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے یہ تو بہتر ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا؟ تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں، کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی، اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو، 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کی 7 میں فرماتا اور کہتا ہے اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے، زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا، جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا اس میں رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے، جس کی طرح وہ متوجہ ہو، جو وہ کرنا چاہے۔ تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا اور اس کے بعد اس کی مناہیات دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی، تمام چیزیں جو بنائی، یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے یاد رکھیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان، ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر، شر اور خیر دے کر۔ شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا، مجھے لگتا ہے، لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے، یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے کہیں شر کی طرف ہم متوجہ تو نہیں ہوں۔ تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیں انسانوں کو آزماتا ہے۔ اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے۔
تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیں۔ تو کسی چیز کا خیر ہونا، اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے، اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہو یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہو۔ اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کے یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر۔ تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے، ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے، بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھیے، حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کریں گا اور خوش زندگی گزاریں گا، افسوس زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے اطراف تھے، آپ مسکرائے۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے۔ جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا میں اس لیے مسکرایا، اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا، میں ہنس پڑا۔ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے۔ تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا۔ کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے، دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، دھن دولت مال دے دیتا ہے، جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے، محتاجی دیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اگر برائی ہو تو صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر۔ اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی تعجب پر میں مسکرایا، اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ۔ دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تب بھی بدلہ پا رہا ہوں اس کا شکر ادا کر کے، اور اگر تنگ دستی میں ہوں، بدحالی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں، یہ معاملہ بھی خیر ہے۔ گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے، مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے، تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے، جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ چیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے، مومن کی جیت ہے۔ برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ۔ شکر ادا کرے اچھے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا، صبر کرے برے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا۔ تو مومن کا معاملہ عجیب ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے، مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں، یاد رکھیں کسی اور کا نہیں، یہ مسئلہ صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے، سنیے اب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے، اور ان کی جان میں آتی ہے، ان کے مال میں آتی ہے، ان کی اولاد میں آتی ہے۔ جان میں آنا، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، جان پر بھی مسئلہ آ گیا۔ مال میں مصیبت آتی ہے، دھن دولت لٹ گیا، تجارت ڈوب گئی، آگ لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لٹ گیا، تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، کم ہو گئی، تو یہ مال میں کمی ہو، یا اناج اگا نہیں، کھیتی باڑی خراب ہو گئی، یہ مال میں کمی ہے۔ اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں کبھی چھین لیتے ہیں، دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں، پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے، یا کسی کو دیتے ہی نہیں، اولاد میں آزمائش ہے۔ تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے، اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں۔ اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ اس کو آزماتے رہتا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب کا اس کو دنیا کے اندر اسے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اور فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکلیف میں اٹھا رہا ہوں اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، ایک جھاڑ تھا سامنے جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے، پتجھڑ تھا وہ۔ آپ آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا۔ جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بالخصوص بخار آتا ہے جس میں،
تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے تکلیف آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے، اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے. اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے. اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے. تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں. کبھی پر ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا. جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خامخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خامخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں. اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے. تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. یاد رکھیں اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اس لیے تو سوچتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے. آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں. اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے. تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے. دوسری حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے. سنیے من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، اچھائی بخشنا چاہتا ہے، تصب من، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے. تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبت میں مومن پڑھ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے، اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوں گا تو کوئی گناہ اس پہ باقی نہیں رہیں گے. تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے، آزماتا. آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے، ان کو پہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے. جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا پھر بیماری دے کر، کہیں بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہی، کہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اب بیماری دو، اس کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا، اولاد مت دو، اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے، چلو آزماؤ. اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا. تو یہ ابتلا، مبتلا، یہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے انہی کو ابتلا کرتا ہے، انہی کو جو ہے مصیبت دیتا ہے. اب جو ہے اللہ رب العزت کس کو کتنا آزماتا ہے. یاد رکھیے ہر شخص کو اللہ رب العزت اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اور جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. دونوں باتیں، جتنا ایمان میں انسان بلند ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوں گی. یہ بات یاد رکھیے آپ، جتنا ایمان میں بلند ہوں گا آزمائش اتنی زیادہ. اسی لیے انسانوں میں سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے، آزمائش ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے اصحاب جو ان پر ایمان لایا، اس کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلا، اور جو اس کے بعد اور جو اس کے بعد. تو اللہ رب العزت جو ہے ایمان کے مطابق ایک انسان کو آزماتا ہے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیے آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی اور کہا سب سے زیادہ جو انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے. سب سے زیادہ انسانوں میں جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، اس لیے کہ انبیاء ایمان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا ایمان صرف بلند اور بلند ہوتا ہے. یاد رکھیں انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ ہے، یہ صرف بلند ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے. صحابہ کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ ایک حد تک جا کے رک جاتا ہے. عام لوگوں کی، ہم لوگوں کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ چڑھتا اور کم ہوتا ہے، اترتا ہے اور چڑھتا ہے، زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے.
تو فرمایا سب سے زیادہ جو لوگوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، وہ ہماری جماعت ہے، انبیاءوں کی جماعت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد دوسرے لوگ جو آزمائے جاتے ہیں وہ ہے جو علماء حق ہوتے ہیں، جو انبیاءوں کے وارث ہوتے ہیں اور حق کی بات، نبیوں کی بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، علماء حق۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ، مطلب انبیاء اور علماء، اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد صالحین، نیکوکار، جو صالح لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ انبیاء، دوسرے نمبر پہ علماء حق، تیسرے پہ صالحین، اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے، انبیاء میں سے، علماء حق میں سے اور صالحین میں سے ایسے بھی تھے کہ اللہ نے اتنا کڑا آزمایا، ایسی بیماریوں میں ان کو ڈالا کہ ان کے جسم کے اندر ان بیماریوں کی وجہ سے کیڑے پڑ جاتے تھے۔ اگر آج کے دور میں کسی انسان کو میں دیکھوں جس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے، میں کہوں گا یہ تو بڑا بدبخت ہوگا، غلیظ ہوگا، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا۔ میں یہ نہیں سوچوں گا اس کی آزمائش ہے ایمان کے مطابق، وہ آزمائش ہے اس کی۔ تو کہا کچھ ایسے تھے انبیاء اور ایسے صالحین گزرے ہیں، ایسے علماء گزرے ہیں جن کو اللہ نے ایسا آزمایا کہ جسم میں بیماری دے دی جس سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اور فرمایا اس کے بعد اور کچھ کو ایسے آزمایا کہ اتنی غربت دی، جسم سے پہلے آزمایا کیڑے پڑ گئے، ایسی غربت دی کہ پہننے کو ٹاٹ کے کپڑے ہوتے تھے۔ ٹاٹ جو سب سے بدترین، سب سے کھدڑ، سب سے موٹا کپڑا ہوتا ہے جو کوئی پہنتا نہیں ہے، ہوتا ہے نا موٹا کپڑا، تو اتنے غریب تھے مالی اعتبار سے کہ ٹاٹ پہنا کرتے تھے، کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ پہنا کرتے تھے۔ اور کچھ تو ایسے تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ غریب اتنے کہ انہوں نے ٹاٹ کا کپڑا پہنتے تھے، لیکن وہ اس حالت میں انبیاء، علماء اور صالحین اس حالت میں اتنے خوش تھے جتنے تم اچھی حالت میں بھی خوش نہیں رہتے ہو۔ یہ انبیاء، صالحین، علماء ایسی حالت میں جب جسم میں وہ کیڑے پڑ گئے ہیں، پہننے غربت سے کپڑے تک نہیں ہیں، اتنے خوش تھے کہ تم مست حالت میں، اچھی حالت میں بھی جتنے خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ خوش تھے یہ لوگ۔ تو پتہ چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، علماء حق اور نیکوکاروں کا اللہ آزماتا ہے، اور یہ آزمائش میں ان کے لیے مزہ ہے، لطف ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کر دیا تم جتنے اچھی حالت میں خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ اس حالت میں خوش تھے جب انہیں اللہ رب العزت نے آزمایا۔ تو آزمائش یاد رکھیے اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ ہر آزمائش کے بدلے بدلہ انسان کو بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ آزمائش اور اتنا زیادہ بدلہ بھی ملتا ہے۔ جیسے کہ نبیوں میں جن کو اللہ نے بیماری سے آزمایا، ان میں ایوب علیہ السلام ایک بہت زبردست مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اس حد تک بیمار ہوئے کہ جسم سڑ چکا تھا بیماری سے، اور تمام خاندان کے افراد بھاگ گئے تھے چھوڑ کر، سوائے بیوی کے اور 2 رشتہ داروں کے جو روزانہ یا کبھی کبھار آ کر ملا کرتے تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے چھوڑ کر۔ جب 18 سال گزر گئے تو وہ جو 2 لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان کو شک ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہیں ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اتنا اس کو آزما رہا ہے کہ 18 سال سے اس کی بیماری کو شفا نہیں ملتی ہے، وہ بیمار ہے، غربت آ گئی، اس کی اولاد مر گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا اور اس کا جسم تک خراب ہو گیا اور سڑ گیا، تو کہیں ایوب نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اس کو اتنا آزما رہا ہے، اتنے تکلیف دے رہا ہے؟ بہرحال وہ یہ بات کرتے ہوئے آ ہی رہے تھے۔ رسول اللہ فرماتے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے بیت الخلاء کے لیے گئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ گئے تو اللہ نے 18 سال بعد ان کی بیماری سے شفا دے دی، شفا یاب ہو گئے، نئی جسم دے دی اور جوان بنا دیا ان کو۔ جب وہ جوان ہو کر بیت الخلاء سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو پہچانا نہیں، پھر تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی ایوب جو بیمار ہے اس کو دیکھا ہے؟ اور دیکھنے دکھانے میں ایوب بالکل تمہارے جیسا دکھتا تھا جب جوان تھا، حالانکہ وہ خود ایوب علیہ السلام۔ اگر کسی عورت کو ہر وقت گھبراہٹ ہو اور سر میں درد ہو تو ڈاکٹر اسے ڈپریشن کہتے ہیں، آرام کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، کوئی بہتر صلاح دیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام پڑھنے کا حکم دیا۔ ان دعاؤں کو حصن المسلم کی کتاب میں بار بار نام لیتا ہوں، اس کتاب کا بہت پیاری کتاب ہے، تو وہ کتاب آپ ضرور لیں۔ اس کے اندر ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو گھبراہٹ، پریشانی، تنگ دستی، ذہنی بیماریاں یا ذہنی پریشانیاں جو ہوتی ہے، جسمانی پریشانیاں یا مختلف قسم کے مصائب جو دنیا میں ہوتے ہیں، ان مصائب کے حل کے لیے جو کتاب و سنت سے صحیح روایتوں سے ثابت ہے وہ جمع کی گئی ہے، وہ آپ لے۔ اس کے اندر بہت ساری ایسی دعائیں جو صبح اور شام جو شر کرنے والی چیزیں، جسمانی بیماریاں، روحانی جس کو نفسیاتی بیماریوں سے شفا کے لیے وہ آپ کریں۔ اور عام اعتبار سے اگر کہوں تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایسی 2 دعائیں ہیں کہ ان سے زیادہ بہتر دعا پناہ مانگنے کی کوئی نہیں ہے، پناہ مانگنے۔
تو آپ یہ دو دعائیں تو ضرور پڑھیں، چاہے آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہو یا کوئی ذہنی بیماری ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہوئے، ماں عائشہ فرماتی آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ پڑھ کر دم کرتے. دم سمجھتے آپ؟ ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوکڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جسم مبارک پر ملتے. جب آپ اتنے بیمار ہوئی، آپ کے مرض الموت کا موقع تھا، تو آپ مجھے حکم دیتے، آپ کہتی میں پڑھ پڑھ کے دم کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ پھیرتی. تو یہ دیکھیے جسمانی آپ کو بخار تھا بہت شدید، اور آپ کے کلیجے میں تکلیف تھی جو کہ اس یہودن نے زہر دیا تھا اس کا اثر تھا، تو آپ نے جسمانی بیماری کے لیے بھی پڑھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آ جاتا تب بھی آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ جہاد پڑھتے اور خوب آندھی چلی، تیز ہوائیں چلی، تب بھی آپ نے سورہ فلق سورہ ناس، مطلب دنیاوی آفات سے بچنے کے لیے بھی یہ دعائیں ہیں، جادو کے علاج کے لیے بھی یہ دعائیں ہیں، نظر بد کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. تو اگر ایک ماسٹر چاہیے آپ کو اللہ کی پناہ کے لیے تو دو تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر مرض مخصوص ہے تو مخصوص دعائیں سنت سے ثابت ہے. ان مخصوص دعاؤں کو لے کر جو اس کا طریقہ کار، کچھ دعائیں ایسے جو آپ 3 بار صبح 3 بار شام پڑھتے ہیں، کچھ ایسی 10 بار صبح 10 بار شام، کچھ ایسی 100 بار صبح شعبہ، آپ وہ دیکھیں اور اس کو پڑھیں. تو ڈپریشن یہ سب تو ظاہر سی بات ہے نفسیاتی بیماریاں ہیں. اس کو اوورکم کرنے کے لیے جہاں آپ کتاب و سنت کا سہارا لیں، وہیں دنیاوی اعتبار سے آپ اپنے آپ کو فریش کریں، اپنے آپ کو سوچ سے دور کریں، اپنے آپ کو ایسی سوچ سے دور رکھیں جو سوچ آپ کو ڈپریشن سمجھنا ایک ایسی حالت میں لے جاتی ہے جہاں انسان خود اپنے عقل میں نہیں رہتا. پھر ڈپریشن ہو گیا تو پھر وہ کچھ سمجھ نہیں. کوشش کرے جس سے بلڈ پریشر بھی کبھی ہائی کبھی لو ہو جاتا ہے اور بہت سارے اعضاء پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے. تو میں گزارش کروں گا ایک تو ڈپریشن کا علاج کروائیں، دوسرا جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کو پڑھے، ان دعاؤں کو معنوں کے ساتھ پڑھے اور صحابہ کی زندگیوں کو بھی اپنے سامنے رکھے تو ڈپریشن نہیں آئیں گا آپ. ڈپریشن بچوں کی وجہ سے آ رہا ہے، ڈپریشن مال کی وجہ، ڈپریشن پیسہ کم ہونے سے آ رہا ہے، ڈپریشن بچوں کی شادی نہیں ہوتا، ڈپریشن، یہ سب وجوہات نہیں ہے ڈپریشن کی. صحابیات کی زندگیوں میں کیا تکلیفیں نہیں سہی انہوں نے. مالی اعتبار سے تو اتنے غریب تھے کسی کو انتہا، سماجی اعتبار سے کوئی عزت ہی نہیں تھی. صحابہ ہمارے نزدیک عزت ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ہے، لیکن دنیا کے نزدیک تو غریب طبقہ ہے صحابہ. صحابہ کی جنگی محرکات دیکھیے، جب بادشاہوں کے پاس گئے تو بادشاہوں نے سمجھا شاید یہ غریب غربت کی وجہ سے نکل کے عرب سے، تو کسی نے کہا ہم خسرو کے، جب صحابہ کا ایک گروہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے فارس سے لڑنے گیا تو خسرو نے بلایا، یزدگرد جو ہے دوسرا ثانی جو بادشاہ تھا خسرو کہا جاتا، اس نے بلا کر کہا تمہارا بھوک مری اور شاید کھانے کی کمی سے باہر نکلے ہو، میں ہر فوجی کے بدلے 2 دینار دوں گا، واپس چل جاؤ، اور تم کو الگ سے دوں گا اسپیشل تم آیا، اور جا کر بات کرو تو میڈیٹر بن جاؤ میرے بیچ میں. تو ان کو لگا یہ غریب لوگ ہیں، دنیا میں اعتبار سے تو غریب ہے، کوئی ویلیو دکھ رہی گا. آج کل بھی دیکھیے غریب کی کیا حیثیت ہوتی ہے آج بھی دنیا کے اندر، چاہے وہ تقوی والا جو بھی ہو. ہمارے پاس تقوی کہاں میں آ رہے ہیں، ہمارے پاس مالداری میں آ رہے ہیں، خوبصورتی میں آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا معیار ہمارے پاس ہے نا. تو صحابہ تو اس اعتبار سے بھی دنیا کے سامنے بڑے کمزور تھے، لیکن سائیکولوجیکلی صحابہ بڑے فٹ تھے. جب انہوں کسی نے ذلیل بھی کیا تو خوش ہوتے تھے. جیسا کہ ایک بار جب صحابہ جو ہے ان کی ایک جماعت جس میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ جو ہے مصر گئی، تو آپ نے ایک صحابی رسول کو وہاں بھیجا، اور غالباً خاقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ صحابی تھے. جب ان کو بھیجا تو یہ حبشی تھے، بہت ہی کالے تھے. تو جب اس نے دیکھا ان کو تو کہا اس کی صورت میرے سے ہٹا کے رکھو، اس کو دیکھ کر میرے کو گھن آ رہی، ڈر لگ رہا میرے. اس نے کیا کہا کہ اتنا کالا آدمی ہے، اس کو بھیج دیا میرے پاس، اور خوب لمبے تھے، 6 فٹ یا اس سے زیادہ ہائٹ تھی. تو کہا اس کا منہ ادھر پھیر دو، اس لیے کہ اس کو دیکھ کے میرے کو ڈر لگ رہا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار دیکھو میں اتنا کالا ہوں، تو انہوں نے ایسا کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر تجھے میرے جیسے ایک کو دیکھ کر ہو رہا تو میرے ساتھ ایسے 1000 ہے، اس کو دیکھ کر تو تیری فوج ویسے ہی آ جائیں گے. میں تو 1000 کے ساتھ آیا، ان کی فوج میں 1000 لوگ تھے، جب وہ آئے ادھر سے نکل کر تھا. تو کہا اگر تجھے مجھ ایک کو دیکھ کر اتنی پریشانی، تو ڈر رہا ہے، منہ پھیر لے رہا، بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو میری فوج میں ایسے 1000 ہے، ان کو دیکھ کے تو تم یوں ہی ہار جائیں گے. ان کو اس بات کو انہوں نے مثبت لیا، ڈپریشن میں نہیں آ گئے یار میں کالا ہے کیا فائدہ، اس نے اتنا بول دیا، بادشاہ کے سامنے کھڑا نہیں. یہ سب صحابہ میں نہیں تھی یہ سب چیزیں. تو آپ سب سے پہلے دنیا کے ایسے نقص جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو آپ ڈپریشن کی وجہ بناتے، مال کی کمی، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، بچے اتنے خوبصورت نہیں جتنے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ایسے بھی لوگ ڈپریشن میں آتے ہیں، بچہ کالا پیدا ہوگا میں ڈپریشن میں آ گیا. ہاں ایک خاتون کو میں نے دیکھا، اللہ اس پر رحم کرے، اس نے اپنے بچے کو 1 مہینہ گود میں نہیں لیا تھا، اس لیے کہ اس کے کلر کم تھا اس سے. باپ بھی گورا تھا، ماں بھی گوری تھی، لیکن بچہ کم تھا. تو میں نے کہا پھر دادا نے چن کے شادی کرنا تھا، دادا تو کالے تھے. اثر تو خاندان میں آئیں گا، 10 نسل بعد آئیں گا، لیکن آئیں گے کیوں نہیں آ سکتا، آئیں گے. سمجھ رہے بات؟ تو آپ پہلے پھر ایسا چننا تھا کہ پورے نسلوں میں گورے لانا تھا، یہاں سے تک آدم سے لے کر اب تک. ٹھیک ہے، تو جو اختیاری چیز نہیں ہوتی اس پہ رویا نہیں جاتا ہے. وہ ڈپریشن، بچہ کالا ہے، محفل میں جا رہا ہے تو بازو رکھ دیتے اس کو، نہیں بولے بہت کالا ہے بھائی. ایسا میں نے واقعہ بالکل سنا ہے، مجھے بتایا گیا واقعہ، حقیقی واقعہ آئی. تو یہ سب نہیں ہوتا، یاد رکھیے. ڈپریشن کی وجہ یہ ہوتا، آپ تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ گورے بھی ہوتے ہیں، لوگ کالے بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کی ایک نشانی کہ ماں باپ گورے لیکن بچہ کالا اس سے ہوتا ہے. ماں باپ کبھی کالے ہوتے بچے گورے ہو جاتے ہیں، کیا کریں گے اس کے.
تو یاد رکھیے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم اور آپ نہیں چنتے ہیں. کلر مکسنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی کہ زیادہ ہو گیا یہ ہو گیا تو بچہ کالا ہو گیا، کم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، تو کسی کو ڈپریشن مال کی وجہ سے آ گیا کہ ہم بہت غریب ہیں بازو والا. ارے آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، یہ سب پیمانے نہیں ہیں، یہ سب اصول نہیں ہیں، نہ زندگی میں اس سے عزت ملتی نہ آخرت میں عزت ملتی. تو کیوں آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں بچیوں کی شادی نہیں ہے ڈپریشن ہے. کیا بچیوں کی شادی نہ ڈپریشن کی چیزیں؟ یہ ڈپریشن نہیں ہے. آپ کا ڈپریشن تو آپ کو جو سوچ سکتے ہیں وہ سوچ سے بھی روک دے رہا ہے نا. اس لیے کہ ہمیشہ ڈپریس بیمار رہا، تب کیا بچی کی شادی ہو، آپ کا برا پیسہ تھا آپ کی اس پہ کھپ جا رہا، آپ کے بلڈ پریشر پہ لگ جا رہا. ارے ڈپریشن سے نکلنے کا موقع ہے تو مستعد ہونے کا. سمجھ رہے؟ کوئی اگر نقصان ہو جائے تو رونے سے بدلے میں سمجھتا ہوں عقل مند انسان وہاں مضبوط ہو جاتا ہے کہ نقصان ہو گیا، رو رو کر دوسرا نقصان نہیں کرنا، اپنے کو اگلے نقصان سے بچانا ہے نا. تو وہ سوچنا چھوڑ کے آپ ڈپریشن. تو آج کی جدید دنیا کے اندر ڈپریشن ایک عام بیماری ہو چکی ہے، نکلیے اس سے تھوڑا باہر. اور کم از کم دنیاوی لحاظ سے ڈپریشن میں مت جائیے. کوئی اگر یہ کہے کہ میری نمازیں نہیں ہوتی اور میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، تو یہ کچھ لگ رہا ہے کہ اس ڈپریشن کا بھی اجر پائیں گا کہ اللہ کے نزدیک ملال کر رہا تھا اپنے نفس پر کہ میں نمازیں نہیں پڑھی. لیکن آپ خامخواہ کے ایسی جگہوں پہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں جہاں وجہ ہی نہیں. اولاد کی شادی نہ ہونا، بچوں کا کالا رنگ ہو جانا، یا پھر بچوں کا اچھا نہیں پڑھنا، یہ ڈپریشن کی وجہ نہیں ہے. اس لیے کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کماتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کماتے. سمپل رہتا ہے یہ فیکٹ، تو سمجھ جائیے تھوڑا سا. کچھ لوگ گورے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کالے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں. اس میں کوئی فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک، کچھ لوگ فلاں جگہ رہتے ہیں، کچھ لوگ فلاں رہتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ سب دنیا میں اللہ کی تقسیم کردہ نعمتیں ہیں. تو کم از کم آپ اس کے وجہ سے ڈپریشن میں مت جائیے. ہاں اس کے علاوہ حقیقتاً کوئی بیماری ہے جو بغیر سوچ سے جینیٹیکل آ رہی ہے، تو اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے، اپنے نفس کو بڑھانے کے لیے کتاب و سنت کا مطالعہ کیجیے، صحابہ کی زندگیاں پڑھے تو انشاءاللہ ڈپریشن سے ہم نکلیں گے. بہت سی بار ہوتا ہے، ایک بار ایک صحابہ ہے، بولے میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا دنگ دست ہوں، میں بڑا بدحال ہوں، میں بڑا یہ ہوں، میں بڑا وہ ہوں. پوری زندگی ان کی سمجھو اس میں تھی اور میں بڑا ڈپریس ہوں. میں نے کہا اچھا اب کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ بیمار ہے، میرا وہ فلاں ہے، میں ایسا ہو گیا، میرا گردے کو یہ ہو گیا تھا، میرے ہارٹ کو ہوگا، میرا فلاں ہی ہوگا. میں نے کہا پھر بھی آپ چل رہے، پھر بھی آپ یہاں تک آئے، اتنا سب فیلئر کے بعد بھی آپ چل رہے پھر رہے یہاں تک آئے. تو کہا، تو میں نے کہا ہمارے ایک دوست تھے، ان کو ذرا گھاٹی لے جا کے تھوڑا لا لو، ایک راؤنڈ لے کے لا لو تھوڑا سا. ان کو ڈپریشن آ رہا کہ ان کو اتنا سب ہے لیکن پھر بھی چل رہے، اس نعمت پہ شکر نہیں کر رہے کہ اتنے کے باوجود میں چل رہا ہوں. کوئی کہے میری گاڑی کو ٹائر نہیں ہے، ہیڈ لائٹ نہیں ہے، پھر بھی گاڑی چل رہی، تو میں نے کہا بڑی نعمت ہے، چل رہی پھر بھی گاڑی. میں نے کہا انہیں وہاں لے جاؤ جن کی گاڑیاں بند ہو گئی. جب وہاں گیا ہاسپٹل تو فلاں کا ہے تو وہ اٹھ نہیں سکتا، فلاں کا وہی فیلئر ہے تو وہ چل نہیں سکتا، فلاں کو ایسا ہوا تو وہ کوما میں پڑا ہوا ہے. تو بولے ماشاءاللہ میں تو بہت اچھا. میں نے ہاں جو بھی حالت ہے اس میں آپ شکر ادا کیجیے، دوسرے کو دیکھ کر کہ اس کا اچھا یہ فلاں میرے ایک ہاتھ کو مسئلہ ہوگا تو آپ دوسرے کو دیکھیے اس کے دونوں ہاتھ میں مسئلہ ہے، الحمدللہ اپنے دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ اچھا ہے، ایک ہاتھ تو یوزفل ہے نا، ایک ہاتھ خراب ہے خالی آپ کا. یا کسی کو ایک پیروں کچھ مسئلہ ہے، کسی کو بی پی کا فلاں ہے، تو آپ یہ دیکھیے دوسرے شوگر میں ملوث ہے، وہ یہ نہیں کھا سکتا، وہ نہیں، اس کو فلاں ہے، الحمدللہ میں اس سے اچھا ہوں. یہ جب ایک فطرت تب آئیں گی جب صحابہ کی زندگی ہم پڑھیں گے. صحابہ کی زندگی ہم پڑھتے نہیں یہاں تک. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ سب ڈپریشن اور فلاں فلاں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں نفسیات سے جڑی ہوتی ہے. جب آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے بہت ملا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب بیماریاں، جسمانی بیماریاں، مالی کمی، اولاد کی کمی، اولاد کی زیادتی، غریبی کا ہونا، اولاد کا نہ پڑھنا، مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، اس کا مثبت پہلو نکالیے کہ اگر میرے پہ 10 بیماریاں ہیں تو میرا پڑوسی 20 بیماریوں میں ملوث ہے، الحمدللہ اللہ نے 10 سے بچایا، صرف 10 ہے. شکر ادا کریں گے، ورنہ میرے میں کیا ہے بھائی خصوصیات، میں تو بیمار ہوں، میں تو فلاں ہوں، نہیں کریں گے. اپنے سے کمتر کو دیکھیے تو آپ کو پھر خوشی ہوں گی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. یاد رکھیے تو ہر حالت میں آپ اس کا مثبت پہلو نکالیے کہ اگر ایک ہاتھ کو کچھ ہوا ہے دوسرا اچھا الحمدللہ، ایک پیر کو کچھ ہے دوسرا اچھا الحمدللہ، صرف اگر ڈائبٹیز ہوئی ہے تو میں آج بلڈ پریشر کا شکار ہے الحمدللہ، صرف فلاں مرض ہوا تو یہ نہیں ہوا الحمدللہ، اور اس کے علاج کے لیے کوشش کرو. ورنہ میرے کو یہ ہو گیا میں نہیں چل سکتا، وہ ہو گیا میں وہ نہیں کر سکتا، یہ سوچنے سے جتنی اچھی زندگی آپ آگے گزار سکتے ہیں وہ بھی آپ صرف اس ڈپریشن میں گزار دیں گے کہ مجھے یہ نہیں ملا اور وہ نہیں ملا اور یہ ہونا چاہیے تھا اور وہ. اور آج کی دنیا میں شیطان کا یہ نیا حربہ ہے، آپ کو بتا کے اور بیمار کرتا ہوں. تو دین کے معاملے میں ہمیں احساس برتری ہونا چاہیے، دین کے معاملے میں، دنیا کے نہیں، دین کے معاملے میں کہ میرا دین سب سے اچھا، میں سب سے اچھا. اور ان دیندار لوگوں کی زندگیاں دیکھیے انشاءاللہ عزیز، یہ سب ڈپریشن کے انشاءاللہ اکثر مسئلے انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیے صحابہ کی زندگی پڑھنے سے حل ہو جائیں گے. ایسے ایسے نمونے ملیں گے، ایسے ایسے حالات ملیں گے، ایسے ایسے نقصان ملیں گے، ایسے ایسے گھاٹے انہوں نے اٹھائے اور اس کے بعد بھی ایک اچھی زندگیاں گزاری. انہوں نے پریشان نہیں تھے، اس سے رک نہیں گئے تھے وہ کہ اب یہ ہو گیا اب کیا کریں گے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا تھا، جو کہ آپ کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ، ان دونوں کا نکاح جو ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے طے ہوا تھا، لیکن ابھی صرف نکاح ہوا تھا، وداعیگی نہیں ہوئی تھی. جب ابو لہب نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے تو اس نے دونوں کی طلاق بھیج دی.
طلاق، ودائیگی سے پہلے طلاق ایک باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، 2 بیٹیوں کا رشتہ تھا اور طلاق. جب اس نے طلاق بھیجی تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ اس نے ایسا کیا، آپ نے اپنا رشتہ بھیج دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح جو ان سے کر دیا. یہ ان کے ساتھ رہے. ان سے ایک لڑکا ہو جن کا نام عبداللہ تھا، ان سے ایک لڑکا ہو جن کا نام عبداللہ تھا. آپ جب ہجرت کر کے گئے، پہلی ہجرت آپ نے کی حبشہ گئے، اس کے بعد دوسری ہجرت جب آپ نے کی اور مدینہ گئے، تو جب مدینہ میں داخل ہو تو ایک کوا، بڑے کوے ہوتے، ایک کوا آیا اور یہاں چونچ مار دی اس بچے کی، عبداللہ کی یہاں جو اس نے چونچ مار دی اور اس سے ریبیز ہو گیا، انفیکشن ہو گیا. اس زمانے میں علاج نہیں تھے اتنے آسان، تو ظاہر سے انفیکشن ہو گیا اور وہ انفیکشن آنکھ بڑا اور پورے چہرے بڑھ گئے اور چہرے بڑھ گئے اور اس لڑکے کا انتقال ہو گیا. لیکن آپ نے کبھی لعنت ملامت نہیں کہی کہ اچھا تھا مدینہ آیا تو یہ مسئلہ ہو گیا، داخل ہی ہوئے تھے تو یہ حال ہوا اور کچھ دنوں میں ان کا لڑکے کا انتقال ہوا. ایک ہی لڑکا تھا. اس کے بعد آپ کی بیوی کا بھی جنگ بدر کے دن ہی شاید اس دن جو ہے رقیہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا اور وہی وجہ تھی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہی تھے جو ان کی دیکھ بھال کر سکتے تھے. جب یہ گئے جنگ میں تو آپ نے کہا وہاں کون دیکھیں گا تیری بیوی اور میری بیٹی کو؟ تو کہا کوئی بھی نہیں ہو اور مدینہ میں اتنے لوگ بھی نہیں تھے. تو کہا تم چلے جاؤ. آپ سب نے بھیجا ہو نہیں جا رہے، کہا جاؤ. جب آپ تدفین کر کے آئے تو ایک خاصد آیا اور کہا کہ ہم جیت گئے، 70 لوگ پکڑے گئے اور اتنے بڑے بڑے سردار جو قریش کے مارے گئے. اور جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر مال غنیمت کا ایک حصہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا، اس لیے کہ آپ جنگ میں آئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک ڈیوٹی دے کر ان کو جنگ سے باہر کر دیا. تو لیکن ڈپریشن میں نہیں گئے کہ میرا بچہ انتقال کر گیا، مدینہ آتے ہی 1 سال بھی نہیں ہوا تو میری بیوی بھی انتقال کر گئی اور میں جنگ بدر میں بھی شامل نہیں ہو سکا. اس وجہ سے جنگ بدر میں جو صحابہ شامل تھے بڑا مقام ہے ان کا یاد رکھیں، اور خلفاء راشدین میں صرف یہ واحد تھے جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے. تو بڑی خوف تھی ان کو، لیکن یہ ڈپریس نہیں تھے، سمجھے؟ اگلا تھا ان کے لیے ٹارگٹ. احد میں شامل تھے آپ اور پوری اس کے بعد کی جنگوں میں ایک دم مستعد. تو بہرحال ڈپریشن میں مت جائیے. ڈپریشن میں جانے سے اگلی جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ چیزیں کرنے والی بھی آپ کے ہاتھ سے ضائع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو فٹ رکھیے اور جو ایسے واقعات ہوتے ہیں، دنیا بیماریاں ہوتی، پریشانیاں، اس کو بالکل ایسا سمجھیے اس کے بدلے ملتے ہیں. مومن کو بدلہ اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں مصیبتیں جھیلتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے. مومن کا لفظ ہے. اور جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا اس کے ساتھ، سب مٹ جاتے ہیں. ایک مصیبت کی وجہ سے یہ گناہ معاف، وہ مصیبت کی وجہ سے وہ گناہ معاف. جب اللہ کے پاس جاتا ہے حاضر سب معاف. اب آپ اگر کوئی مصیبت پر ڈپریشن لے لیں گے تو گناہ کہاں معاف ہو رہے، آپ اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال رہے. تو یہ سمجھیے اللہ کی طرف سے الحمدللہ جو گیا وہ نقصان کو چھوڑ کر جو بچا اس کے فائدوں کو سوچیے تو انشاءاللہ زندگی اچھی گزریں گی. لیکن جو گیا اس کے نقصان میں رہیں گے تو زندگی بھر ہوتے ہیں. ایسے میں نے لڑکیوں کو تو کم دیکھا، لڑکیوں کو دیکھا، میرا نمبر فلاں کورس میں نہیں لگا، 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 میرا نمبر فلاں کورس میں نہیں لگا. تو جو کرتے وہ بھی نہیں کر پاتے اس لیے کہ میرا نمبر فلاں کورس میں نہیں لگا. کہیں بھی گئے محفل میں بیٹھے وہ بچہ فلاں کرا، میرا نمبر بھی فلاں کورس میں لگا تھا میں نہیں کر سکی، فلاں جگہ میرا فلاں ہو گیا. تو وہ جو کر رہی ہے وہ بھی برباد کرتی ہے. اس کے ماں باپ زندگی میں پریشان کی اس کا کیوں نمبر نہیں لگا، لگ جانا چاہیے تھا. اللہ میں جو چاہے خرچ کرتا تھا، اس لیے ڈپریشن، میرا فلاں اس میں نمبر نہیں لگا، میں اتنا اچھا پڑھتی تھی وہ اتنا. لڑکے بھی ہوتے لیکن لڑکے پھر بھی کہیں نہ کہیں جب دنیا میں آتے تو کچھ نہ کچھ ان کو مل جاتا. لڑکیاں نکلی گھر چلے گئی سیدھا، تو کوئی غم خار بھی نہیں ہے، کسی سے بات کرے، زیادہ سہیلیاں بھی ہوتی نہیں، پوری زندگی صرف اس ڈپریشن میں اگلی زندگی برباد کرتی ہے کہ وہ چیز نہیں ملی مجھے. ارے کیا ہے، کوئی تک ہے، یہ کوئی تک ہے، کوئی زندگی جینے کا طریقہ ہے. صحابہ ایسی زندگی جیتے تھے، صحابیات میں. اور جو لوگوں نے دنیا میں کارنامے انجام دیا ایسے لوگ تھے، ایسے بڑے بڑے کارنامے ایسے لوگوں نے بھی انجام دیے جو مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے. ایسے بھی کئی واقعات آپ سن سکتے ہیں. وہ بیچارہ بریل ہمارا جس نے نابینا کے لیے پڑھنے کی پوری اسکرپٹ بنائی، اندھا آدمی تھا، معلوم نہ پورا اس کا واقعہ، جو لوگ بہت سی اس کی چیزیں. وہ اندھا آدمی تھا، اندھا تھا تو اس کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی تو اس کو وہ تکلیف کا احساس ہوا کہ دوسرے اندھوں کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہوں گی. غیر مسلم ہی مرا بیچارہ. تو اس نے ان اندھوں کو تکلیف نہ ہو بول کر ایک طریقہ ایجاد کیا کہ حرف جو ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ اگر پیپر کے اوپر کچھ ابھر کے آ جائے تو اس کو اندھے لوگ پڑھ سکتے ہیں. لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے نا، کیونکہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر یہی حرف ابھرے ہوئے ہو تو پڑھ سکتے ہیں. تو اس نے ایک لیپی نکالی نقطوں کی شکل میں، ABCD کی نقطے. تو فلاں نقطے اے ہوتا، فلاں نقطے بی ہوتا، اور پوری اس نے ایک زبان بنائی جس سے ہو سکتا ہے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھائیں. لوگ پڑھتے نا، اس کی کتاب دیکھیے، ان کے نقطے رہتے، اس کو پڑھتے رہتے. تو وہ احساس کمتری بھی نہیں تھا کہ میں اندھا ہوں تو اب کیا کروں، اندھا تو ہوں ٹھیک ہے، آگے کیا کر سکتا ہوں، آگے یہ کر سکتا ہوں کہ انسان کے نفع. تو یہ سوچیے آپ اور ہم کہ یہ چیز نہیں ہے تو اس کے آگے کیا کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ملا، یہ چلا گیا، فلاں ہوا. یہی زندگی بھر ڈپریشن، اور اس سے اتنے نقصانات بھی ہوتے، اسی کو انتہا ہے. آپ مذاق کا موضوع بن جاتے ہیں. کوئی آگے بولتے اب اتنے آ کے وہی روئیں گی، میرے کو وہ کورس ملتا تھا. آتے سن انہوں یہ بولیں گے، آتے میرا رشتہ فلاں جگہ ہو رہا تھا، مالدار گھر میں نہیں ہوا. کچھ لوگ رہتا ہی ہو، میرا فلاں ہو رہا تھا تو ایسا نہیں ہوا، میرے کو تو فلاں ملتی تھی، ہمارے دادا تو بہت امیر تھے، دادا تھے نا.
اپنے جیب میں کتنے ہیں اس پہ بات کرو. دادا کا قصہ چھوڑ دو, دادا کا قصہ یاد کریں گے زندگی بھر کچھ نہیں کریں گے. دادا امیر تھے, دادا امیر تھے, ہوں گے نا. تم کیا ہے تو جو میں ہوں وہ کروں. ہمارے خاندان میں سب نواب گزرے, ہم غریب ہو گئے, تو اب تم کیا کر سکتے ہو غربت میں؟ وہ دیکھو, وہ تھے نواب, انہوں نے کر لیا ان کا کام. تم اپنا کام کر گزرو. کہ تم غربت میں بتاؤ کہ نواب غربت میں بھی اچھے رہتے ہیں, جہاں مالداری میں نہیں 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 فلاں کہاں کر سکتے, اس سے منہ چھپا رہے سے. یہ ڈپریشن انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. اس کو چھوڑو, اس سے ابھریے تو اتنی اچھی زندگی ہے. ہر انسان کو اللہ نے سب سے اعلیٰ زندگی دی. بس آگے کا دیکھیے تو انشاءاللہ جس فائدہ ہوگا, ورنہ پیچھے کا دیکھیے یہ دنیا ہی برباد کریں گے اور آخرت کے ثواب کہاں سے کریں گا؟ بیمار انسان, صحت نعمت تو اس کا فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العزت ہی سنتا ہے, اس کے علاوہ کوئی سن نہیں سکتا. جو ہم سنتے ہیں وہ بھی اللہ سناتا ہے بول کے ہم سن سکتے ہیں, ورنہ اگر کان چھین لے تو وہ بھی نہیں سن سکیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے, اس بات کو یاد رکھو. بس بندے کو مانگنا آنا چاہیے, بندے کو رب کو راضی کرنا آنا چاہیے. ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, واقعہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام پتہ ہے نا کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہ اللہ کے نبی تھے. ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے, باتیں سمجھتے تھے, اور ان کی جو ملکیت تھی, ان کی جو فوج تھی, اس میں سب قسم کے جانور, چرین پرند جس کو بولتے نا, مطلب جس کو بولتے پشو پکشی, سب ان کے اس میں تھے. ہواؤں کو یہ حکم دیتے تو ہوا ان کی بات مان لیتی, جنوں کو یہ حکم دیتے تو جن ان کے حکم سے کام کرتے. یہ وہ نبی تھے. تو بارش نہیں ہوئی تو سلیمان علیہ السلام چلے بارش مانگنے اللہ تعالیٰ سے. ایک نبی اللہ کا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے اور اللہ سے مانگنے وہ نکلا ہے. آپ سمجھ رہے کچھ اس میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ مانگنا اللہ سے. لیکن خیر یہ اصل پوائنٹ نہیں تھا میرا, میں آگے آ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا جیسا حق ہے, مانگو وہ دینے والا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے, تو وہ نکلے. جب بارش کے لیے نماز استسقاء بولتے ہیں اس کو, بارش کی دعا, وہ نکلے اور جانے لگے. تو راستے میں اپنے فوج سے کہا, لوگوں سے کہا کہ چلو واپس جانا ہے, اب ہم کو دعا نہیں کرنی ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان, بارش کے لیے ہم دعا مانگنے نکلے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں, واپس جانا ہے. انہوں نے کہا واپس جانا ہے, اس لیے کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی جو الٹا پیٹ کے بل لیٹی تھی, اس نے اپنے پیر آسمان کی طرف کیے. اللہ رب العزت نے بارش کی دعا کی, اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے, لہٰذا ہم کو دعا کی ضرورت نہیں, واپس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے, اس نے اس چونٹی کی دعا سنی. تو سوچو مسلمانوں, اگر تم یہ کہو گے اللہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس مانگنا تو آئے, پکارنا تو آئے, جیسا حق ہے وہ کام تو کرو, پھر رب العزت دیکھو کیسی سنتا ہے. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات. تو سب سے پہلی چیز جس کو بولتے ہیں نا گرہ باندھ لینا, گیٹ باندھ لینا بولتے ہیں نا, عورتیں ان کے دوپٹے پلو کو کرتی ہے نا کوئی چیز یاد رکھنے کے لیے. پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے نا, تو وہ ریمائنڈر نہیں ڈال سکتے تھے, تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ گاٹے باندھ دیتی تھی. تو گرہ باندھ لو, مطلب یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ ایک ہے. اللہ کو ایک مانو گے دنیا میں کامیاب رہوں گے, اللہ کو ایک مانو گے قبر کی برزخ کی زندگی میں کامیاب رہوں گے, اللہ کو ایک مانو گے آخرت کی زندگی میں کامیاب رہوں گے. اس کا کوئی شریک نہیں. دوسری چیز جو سوال لوگ کرتے ہیں اللہ سنتا نہیں, ایک واقعہ تو سنا دیا, اللہ سب کی سنتا ہے. اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی روایت ہے سب کی سنتا ہے, لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے. ہم چاہتے ہیں میں نے مانگا مجھے بھی مل جانا چاہیے, لیکن اللہ سنتا ہے لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے. پہلا, جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کر دیا جاتا ہے. تم نے دعا کی اللہ مجھے بزنس تجارت اچھا کر دے, ہو گیا. تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے, مل گئی. تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر کامیاب کر دے, ہو گئے. کوئی مسئلہ تھا, پریشانی تھی, دکھ تھی, تکلیف تھی, بیماری تھی, مانگا اور مل گیا. تو ایک تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی بندہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے, جب بندہ جو مانگتا ہے اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے اتنی مصیبت کو دنیا کی اس کے ٹال دیتا ہے جو اس کے پاس آنے والی تھی. سمجھے بات؟ پہلے تو دعا مانگی سیدھا مل گیا, دعا مانگی سیدھے نہیں ملا, تو اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جتنی دعا میں نے کسی چیز کو مانگنے میں کی تھی. اور تیسرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں ٹالتا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. اور بندہ جب آخرت میں جا کے دیکھیں گا اس کے نام اعمال رجسٹر, تو کہیں گا اللہ میں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں تھا لیکن لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو تم اس سے مانگتا تھا,
میں نے قبول نہیں کی، آج اس کا بدلہ تجھے دے رہا ہوں۔ بندہ کہیں گا اس بات کو سن کے اللہ کاش تو دنیا میری ایک بھی دعا نہ سنتا، اس لیے کہ جو بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کہیں گا اللہ کاش تو دنیا میری ایک بھی دعا نہ سنتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ توحید کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سن نہیں رہا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری غریبی نہیں ہٹ رہی، میری مصیبت نہیں ہٹ رہی، میری پریشانی نہیں ہٹی، میرا بزنس نہیں چلا، میرا بچہ پاس نہیں ہوا، ہے نا، سب میری منت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ سب کی منت پوری ہوگی، سب کی مراد، بس اللہ سے مانگو، وہ تین میں سے ایک طریقے سے دیں گا، جو مانگا وہ ملے گا، جو مانگا اس کے بدلے کو مصیبت اللہ ٹال دیں گا، اور تیسرا آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو میں نصیحت کروں گا آپ کو، جو سب سے پہلی تھی، اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ اس چیز کو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے، تو یہ میری پہلی نصیحت تھی۔ خواتین سے بھی گزارش کروں گا، اپنے ننھے منھے بچوں کو جو تربیت دے کے بڑا کرتی ہے نا، تو ان کو توحید سمجھائے، ایک اللہ سے محبت سکھائے، ایک اللہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھائے۔ تو ماؤں سے گزارش کروں گا، آپ کا دینی علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ کے گود سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ماں توحید پر رہی، اس نے توحید کا درس دیا، اس نے اس کو توحید سمجھائی، تو انشاءاللہ عزیز یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ایک اللہ کو مانتے ہوئے بڑا ہوگا، اسی طریقے پہ چلیں گا، اور انشاءاللہ عزیز جس کا خاتمہ توحید پر ہوا وہ آخرت میں کامیاب رہیں گا۔ یاد رکھیے چاہے زندگی کیسی گزری ہو، لیکن خاتمہ توحید پر۔ چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے کبھی، بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو پیدا کیسے بھی ہو ایک الگ بات ہے، مرے اس چیز پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو۔ تو گزارش کروں گا خواتین سے، عورتوں سے جو میری بات کو سن رہی ہیں، آپ کا بہت اہم رول اور کردار ہے، اب آپ کو وہ رول ادا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ تو پہلی چیز توحید۔ آئیے توحید کے بعد میں دوسری چیز کی جو نصیحت آپ کو کروں گا آج، وہ ہوں گی مسلمانوں نماز قائم کرو، مسلمانوں نماز قائم کرو، مسلمانوں نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اب آپ کہیں گے نماز تو کر ہی رہے نا، کتنے وقت ایک دن میں نماز ہم پر فرض ہے؟ کچھ نوجوان ہمارے، کچھ لوگ 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جب دل بولا پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ مصیبت آ گئی تو پڑھ رہے ہیں، باقی دنوں میں نہیں پڑھ رہے۔ کہ مسجد میں کبھی کوئی آ گیا تو مسجد والے پوچھتے گھر میں سب اچھے تو ہے نا، کوئی بیمار تو نہیں ہوا، دھندا پانی اچھا تو چل رہا ہے نا، کیوں تو تم مسجد میں آ گئے تو کچھ مصیبت ہوں گی بول کے، ورنہ تم مسجد میں آتے نہیں ہو کبھی، ایگزام تو نہیں چل رہے ہیں، ہاں پریکشا تو نہیں ہے تمہاری، تو مصیبت کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ کہ عید کو عید پڑھ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھیں آپ نے، عید کو عید پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہو، باقی فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں کبھی۔ تہجد کی بات، ہم پر ہر روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں، ہے نا۔ اب کون سی ہو 5 نمازیں؟ ہر مسجد کے اندر آپ جاتے چارٹ لگا ہوا رہتا ہوتا ہے نا، چارٹ، کبھی کبھار اسے گلدستہ رہتا، اسے 5 پھول رہتے، ہر پھول میں نام لکھا ہوتا نماز کا، یا پھر وہ گھڑی کے اس میں رہتا۔ تو 5 نمازیں ہم کو ہر روز میں فرض ہے۔ یہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جس کو سنت کہتے ہیں، کبھی فرض سے پہلے پڑھتے، کبھی فرض کے بعد پڑھتے، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے۔ جو فرض سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ پڑھتے اس کو سنت موقعہ بولتے، جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے اس کو سنت بولتے ہیں، اور باقی نفل بولتے ہیں نمازوں کے اندر کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نمازیں ہم کو سکھا کرتے ہیں، چاشت کی، اشراق کی، اوابین کی، سورج گرہن کی، چاند گرہن کی، اس کے بعد نماز استسقاء بارش نہیں ہونے کی، اور صلاۃ الحاجہ کسی جس کو کہیں گے اپنے منت مرادیں پوری کرانے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرنا ہے، توبہ کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ آندھی طوفان بھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے نماز پڑھتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں 5 وقتہ نمازی نہیں بن رہے؟ ہم کیوں 5 ٹائم جو ہے پریئر نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، چونکہ اب آپ کا محلہ ہے، اب رمضان کو کتنے دن باقی ہے؟ ایک 6 دن باقی ہے۔ اب آپ کے محلے میں جتنی مسجد ہے، مجھے معلوم کوئی پڑھنے والے نہیں رمضان میں، تو پتہ چلا اتنے لوگ تو ہے کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے، مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں، 1 صف 2 صف 3 صف بھرتی ہے، جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے، رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے، مطلب آبادی تو بہت ہے، پاپولیشن تو بہت ہے، نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات، اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟
تمہارا چچا تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے, مصیبت میں مدد کرے, بیمار ہو تو کچھ دے, تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا. تو میرا سوال ہے, میرا پرشن ہے آپ سے, میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے, اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے, تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے, اللہ کا حکم ہے لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر. کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے, اس کا احترام کرتے, اس کے بارے میں بولتے لوگوں کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے سامنے؟ تو نماز قائم کرو, ہر روز میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو 5 وقت, تو یاد رکھو دوسرے کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے, پھر کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے. حدیث کے الفاظ ہے, جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. امان سمجھتے آپ؟ اس کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے, اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اس کے انڈر میں آ جاتا ہے, اس کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے, فجر کی جو پڑھتا ہے. اب فجر جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ امان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی, اب وہ شیطان کی طرف چلے جائے یا کہاں جاتا ہے وہ جائے. ظہر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز کا اجر اگر تم کو پتہ چل جائے, اس کا ثواب تم کو پتہ چل جائے, تو اگر تم کو چلنا نہ بھی آئے, چلنا پیروں سے نہ بھی آئے, تو تم اپنے آپ کو کولوں کے بل پہ رگڑتے ہوئے, ہوتا کمر پہ بیٹھ کے دیکھا کسی آدمی کو تو پیر آگے کرتا پھر کمر سے آگے کھینچتا اپنے آپ, دیکھا جس کو چلنا نہیں آتا کیسا چلتا پیٹھ سے. تو تم کو اگر پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز کا اجر کیا ہے, تو تم اپنے کولوں کے مطلب بیک سائڈ کا جو حصہ اس کو گھستے ہوئے رگڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤں گے, اتنا اجر ہے. عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا, اگر تم کو یہ بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے, عصر کی نماز چھوڑنے سے آخرت میں کیا عذاب ملنے والا ہے, تو اس کا ایک نماز چھوڑنے کا اتنا صدمہ ملے گا انسان کو عصر کی روز قیامت, جب اس کو پتا, اتنا صدمہ ہوگا جیسے اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال و دولت لٹ گیا. اگر آپ کو کوئی خبر دے کہ پورے رشتہ دار تمہاری دنیا میں جتنے سب مر گئے آج, اور پورا پیسہ لٹ گیا تمہارا, تو کتنا افسوس ہوگا نا. تو اتنا افسوس ہوگا کہ ایک انسان کو جو صرف عصر کی نماز چھوڑتا تھا ایک وقت کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ عشاء کے بارے میں اور فجر کے بارے میں آپ فرماتے جو اس کو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے. منافق معلوم کون ہے؟ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں انسانیت میں, اور جہنم میں سب سے نیچے جلنے والے ہیں. یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. تو منافق فجر اور عشاء نہیں پڑھتا ہے. اب دیکھو اپنا حال, ہم لوگ نماز کا کیا معاملہ ہے. میں نے تو لوگوں کو یہاں تک دیکھا, آپ کے بارے میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں, لوگوں کو دیکھا میں نے ایسا کہ لوگ اجتماع میں آ رہے ہیں, اللہ رحم کرے بغیر نماز پڑھے کے آ رہے ہیں, اجتماع سے جا رہے ہیں تب بھی نماز نصیب نہیں ہو رہی. تو کیا فائدہ ویسے اجتماعات کا اور ایسے پروگرامز کا جو ہم کو دیندار نہ بنائے, نماز کا عادی نہ بنائے. عورتوں سے گزارش کروں گا پھر میں, جو سن رہی ہیں میری بات, مائیں اور بہنیں, بیٹیاں اس امت کی, آپ کو سب سے پہلے نمازی بننا ہے. آپ بولیں گے کیوں, مردوں کو تو نہیں بول رہے آپ, ہم کو کیوں بول رہے ہیں؟ مردوں کو تو بننا ہی ہے, سب کو بننا ہے. آپ کو کیوں کہہ رہا وہ سمجھو میری بات. گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ایک 5-6 مہینے کا, جو صرف ابھی چلنا بھی نہیں آیا, اس کو رینگتا ہے. رینگنے والا بچہ سمجھتے نا, ہاتھ پیر سے رینگتا ہے. جب اس کی ماں اس کے بازو نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی کچھ تو بھی کرنے لگ جاتا. کیا کرتا ہے دیکھیں آپ نے, سجدے کرتا, سجدے میں کلاٹیاں مارتا, رکوع کرنے کی کوشش کرتا اور گر جاتا. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ پھر بیٹھ کے انگلی کو حرکت دیتا تشہد میں, حالانکہ اس کو نماز آتی نہیں ہے. کیوں کر رہا ہو یہ کام؟ میرا سوال ہے آپ سے. اس نے اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ماں کے جیسا بننا چاہتا ہے. تو سمجھ لو ایک ماں نمازی ہے تو اس کے بچے نمازی بچپن سے, اور ماں بے نمازی ہے تو اس کو اس بچوں کے بے نمازی ہونے کا بھی گناہ ملے گا, چونکہ اس نے نہیں پڑھتی بلکہ انہوں نے سیکھے نہیں. دیکھا نہیں دیکھا, بچے ایسے کرتے ہیں نا, چھوٹے بچے دیکھیں جو آپ کرتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں. باپ نماز پڑھا تو نماز, لیکن کبھی کبھار باپ باہر ہوتا ہے, کمائی کے لیے جاتا ہے, یا دن بھر باہر رہتا ہے تو اس کی ظہر اثر مغرب باہر ہو جاتی ہے. کبھی کبھار عشاء اور فجر ساتھ ہوتی ہے, اور چھوٹا بچہ ہے تو فجر میں ساتھ نہیں چلتا ایک دم, ہے نا. عشاء وغیرہ کبھی ہوئی تو مسجد میں ہوگی تو وہ بھی نہیں دیکھتا ہے. لیکن ماں کو جب وہ دیکھتا ہے بچپن سے کہ ماں نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی نمازی بائی ڈیفالٹ, اس کو بولتے ہیں نا, بچپن سے نمازی بن جاتا ہے. اس کی سیٹنگ ہی ایسی ہو جاتی ہے, جیسے موبائل کی سیٹنگ کرتے تھے اب اتنے ٹائپ پہ یہ ہونا, اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے, پھر وہ بائی ڈیفالٹ نمازی بن جاتا ہے. تو گزارش کروں گا اپنی ماؤں سے, اب طے کر لو کہ نماز تو نہیں چھوٹیں گی, باقی کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹیں گی. شادی بیاہ کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی, سفر کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی, بیماری کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی, خاموخواہ نماز نہیں چھوٹیں گی. ہم نمازی بنیں گے اور اپنی نسلوں کو نمازی بنائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی بات ختم نہیں ہوئی, لیکن یہ تو تھا آپ لوگوں کو نصیحت, مرد اور عورتوں کو.
اب مسجد کے ذمہ داروں کو بھی نصیحت کروں گا کچھ نہ کچھ، چونکہ نماز مسجد میں پڑھنا ہے نا، ان کو بھی نصیحت کروں گا. کیا کروں گا؟ حدیث میں الفاظ ہے جب بچہ 7 سال کا ہو تو مسجد لے کر آؤ، اور 10 سال کا اور مسجد نہ آئے تو اس کو مارو. ایک ہی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے مارنے کا کہا بچوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نمازی نہیں بنے گا تو جہنم میں جلے گا. جہنم کی آنکھ کے مقابلے میں دنیا کو تھوڑا، دنیا میں اس کو سزا دے کر اگر نماز پڑھا دے تو زیادہ اچھا ہے. عادت تھوڑے دن میں عادت لگ جاتی ہے. تو مسجد کے ذمہ داروں سے میں سوال کروں گا، کیا ہماری مسجد 7 سال کے بچے کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے پاس تو چھوٹے بچوں کو مار مار کے ہکالا جا رہا ہے مسجد سے. چل بھاگ، نکل، پانی پھینک رہا، آگے آگے کھڑے ہو جا رہا، چل پیچھے جا، چل نکل مسجد سے باہر. نماز کو جمعہ کے دن سب سے پہلے بیچارہ بچہ آتا ہے، آگے بیٹھتا ہے، چلو پیچھے جاؤ، اب ہم آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، اب وہاں آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، مسجد سے باہر تھوڑی دیر بعد. تو بچپن میں مسجد سے ہکالتے ہو، بڑے ہونے والے بات بولتے ہو، آتے کیوں نہیں ہو رہے مسجد میں؟ بچہ اسکول جاتا ہے، کتنے سال میں جاتا ہے؟ آپ کے پاس کتنے سال میں بچے کو اسکول ڈالتے؟ 6 سال ہے نا، 6 سال میں ڈال دیتے ہوں گے نا. تو میرا سوال ہے، وہ 6 سال کے بچے کو اسکول میں کیسا ویلکم کرتا ہے ٹیچر؟ میرے کو بتاؤ ذرا. جب آپ کا بچہ فرسٹ ڈے اسکول جاتا ہے، کچھ اسکول جو اچھے بڑے اسکول ہوتے کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ روز گفٹ میں دے رہے ہیں، چاکلیٹس دے رہے ہیں. ٹیچر یہ بول رہا ہے کہ ہاتھ ملاؤں گے، گلے لگوں گے، کیا کرو گے بولو آگے. بچہ بولتا ہے ٹیچر ہاتھ ملاؤں، ہاتھ ملائیے، آئیے بیٹا، آؤ بیٹا، ویلکم ہو رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ بچہ جیسی مسجد کے اندر آتا تو اس پہ لوگوں کی ایسی خطرناک کیمرے والی نظر رہتی ہے کہ بیچارہ باپ کے پیچھے چھپتا لنگی کے اندر، ادھر 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 ادھر. کیوں؟ تو کوئی تو بھی ایک آدمی اس کو ڈانٹنے والا ہے، اس کو پتا ہے، کوئی تو بھی ایک ڈانٹے گا اس کو، ہے نا. اچھا باپ کے ساتھ ہے تو شاید نہیں ڈانٹے گا وہ، لیکن اگر اکیلے آ جائے کسی دن اور آ کے وضو کر رہا ہے، خاموشی سے آیا، چپل بازو رکھا، وضو کر رہا ہے، وضو مت کر، نکل یہاں سے. اس کو معلوم اس کو وضو بھی نہیں کرنے دیں گے. جا کر نماز پڑھ رہا ہے خاموشی کے ساتھ، تو بڑا آدمی اس کے سامنے جا رہا ہے، ارے بھائی اس کے نمازی اس کے سامنے سے کیسے جا رہے؟ بچہ تو ہے. یاد رکھو، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نماز قبول نہ ہو رہی ہوگی، لیکن وہ بہت دل سے پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے کچھ بھی، وہ خالص اللہ کے لیے آیا مسجد کے اندر. تم بولو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا مسجد میں طہارت خانے ان کے حساب سے بنے؟ 7 سال کے لے کے جانا، حدیث میں لے کے جاؤ. 10 سال کے ہو تو مارو. تو 7 سال میں کیا ہماری مسجدیں ویلکم کر رہی ہیں ان کو؟ تو میں مسجد کمیٹیوں سے، انتظامیہ سے جو میری بات سن رہے کہوں گا، آپ اپنی مسجدوں کو ایسا بنائیں کہ بچوں کو دونوں ہاتھ سے ویلکم کریں. آؤ بچوں، نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ننھے منھے نواسوں کو مسجد میں لاتے تھے. حضرت حسن اور حسین اتنے چھوٹے تھے کہ 2-3 سال کے، ایسا عمر میں تو ایک دوسرے سے عمر زیادہ فرق نہیں تھا ان کے، لیکن ایسے 2-3 سال یا 4 سال کے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آتے تھے اور گود میں نماز میں آتے تھے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ان کی گردن پہ بیٹھ جاتے پیر ڈال کر. ایک بار آپ جو ہے نماز کے لیے آئے اور اپنی نواسی اماموں کو ساتھ لائے، اپنی نواسی کو، اور آپ نے گود میں رکھ کے اس کو نماز پڑھا. بچوں کو آپ مسجد لاتے تھے. ایک بار کا مشہور واقعہ، اگر آپ کو کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا تو آج سن لیں، یا پھر سنا ہوگا تو ایک اور ریپیٹیشن. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کر رہے تھے، اور اتنی دیر تک سجدہ کیا کہ ایک صحابی جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کے اندر سے گردن اٹھا لی انہوں نے. کیا ہو گیا مسئلہ؟ اتنی دیر سے سجدہ. دیکھا تو آپ کے نواسے گردن پہ بیٹھے ہوئے، اٹھ ہی نہیں رہے. بچوں کو کیا ہماری مسجد ویلکم کر رہی؟ اگر بچے نے غلطی سے آ کے مسجد میں تھوڑی سی آواز بھی کر دی نا، تو اس کو جو پڑتی ہے پھر کیا بولیں گے اس کو آپ لوگ؟ چٹ پھٹ ڈھپ دھوپ، نکل یہاں سے، ہڑ ہڑ، مسجد سے باہر بھاگ، چپل سے مارو، اس کو لکڑی سے مارو. اور ایک آدمی کو بٹھا دیتے، بچے آئے نا ایسا گھورو ان کو کہ اندر گھسنا ہی نہیں انہوں نے مسجد میں. پھر ہم بولے بچے نکڑوں پہ کیوں بیٹھتے پسند کرتے، چائے کی دکانوں پہ کیوں بیٹھتے، میلے ٹھیلوں میں کیوں جاتے، مسجد کیوں نہیں آتے؟ آپ نے تو ہکال دیا ان کو بچپن میں مسجد سے. ویلکم کرو نا ان کو، آنے دو مسجد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ایک صحابی فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا. کتنے چھوٹے تھے میں آخر میں بولوں گا آپ کو، کتنے چھوٹے تھے. میں چھوٹا تھا، اپنے والد کے ساتھ مسجد نبوی آتا. ان کا گھر گاؤں میں تھا تھوڑا سا، مطلب 2-3 کلومیٹر سمجھ لیجیے دور. پہلے ایسی تھا نا مسجد، مطلب مدینہ بہت چھوٹا شہر تھا، آس پاس اس کے گاؤں تھے چھوٹے چھوٹے. تو میں اپنے والد کے ساتھ گاؤں سے مسجد نبوی آتا. مسجد نبوی میں آنے کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میرے والد اور میں نماز پڑھتے. پھر وہاں سے ہم دونوں مل کے اپنے گاؤں جاتے، اور وہ نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے پڑھی تھی، اپنے گاؤں میں جا کے ویسی نماز میں لوگوں کو پڑھاتا. مطلب کیا ہوا، وہ اپنے گاؤں سے نکلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر جیسی نماز وہاں سیکھتے، اپنے گاؤں میں آ کے یہ جو چھوٹے صحابی تھے وہ پڑھاتے. وہ ان کے والد نہیں پڑھاتے، انہوں پڑھاتے. کسی نے سوال کیا کتنی عمر تھی تمہاری جب تم نماز پڑھاتے تھے؟ جو قصہ کب کا ہے یہ بڑے ہونے کی بات بول رہے ہو؟ کتنی عمر تھی تمہاری؟
اس امام کی کتنی عمر تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا بچہ، پھر جا کے اپنے محلے میں امامت کرتا، اس بچے کی، اس امام کی عمر کتنی تھی بتاؤ، کسی کو بتایا واقعہ؟ ان کی عمر تھی، وہ کہتے ہیں میں 7 یا 8 سال کا تھا. کتنے تھے؟ میں 7 یا 8 سال کا تھا جب میں نماز پڑھایا کرتا تھا. مسجد نبی میں دیکھتا اللہ کے رسول جیسی پڑھتا آ کر اپنی قوم کو پڑھاتا. سمجھ رہے بات کو؟ امام ہے یہ امام. بچوں کو بڑا کرو، جلدی احترام کرو ان کا، بلاؤ ان کو مسجد میں، ویلکم کرو ان کو، استقبال کرو ان کا مسجد میں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کو کچھ کرنا ہے سماج میں جا کر. یہ نہیں کہ بچہ ہے بول کے 12 15 سال 20 سال کا اگر بچہ ہی ہو آپ کے. اور کچھ لوگ ایسے خطرناک ہوتے کبھی کبھار مسجدوں میں جو آتے ہیں. میں نے ایک بار دیکھا، میں نماز کے لیے کھڑا، ایک بچہ بازو آ گیا. اب بچہ کیا بڑا تھا، لیکن اب بچہ مطلب میرے سے چھوٹا سمجھ لیجیے. تو بولے اس کو پیچھے کرو، اقامت ہو رہی ہے. اقامت کیا؟ بولے امام صاحب سٹاپ، رک جاؤ، ایک پیچھے جا. تو امام صاحب نے پلٹ کے بولے حضرت، وہ جو شخص تھے وہ بالغ ہیں. کیا بولے؟ وہ بالغ ہیں. تو کیا کرے معلوم؟ وہ جو حضرت جو پیچھے کر رہے تھے اس کو بولے ادھر. بچہ آیا، بولے منہ کھول، اور منہ کھول کے اس کے داڑھا چیک کرے پیچھے کی. میں نے جانوروں کی عمر پتہ کرتے ہوئے دیکھا، منہ کھول کے دانتوں سے جانوروں کی عمر پتہ چلتی، انسانوں کی بھی نکالے انہوں نے. نہیں بولے اس کو پیچھے کی داڑھ نہیں، چل بھاگ جاؤ. تو نہیں بولے بالغ ابھی. کیا تماشا ہے. تو آپ کو خواتین کو گزارش کروں گا ہم نمازی بنے. مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کو کہوں گا مسجدوں کو کھول دے، ویلکم کرے لوگوں کو، نمازیوں کے سہولت کے اعتبار سے بنا دیں. ابھی کبھی کبھار تو مسجد میں نماز پڑھنا بھی لوگوں نے مشکل کر دیا. کیوں مشکل کر دیا معلوم آپ کو؟ مسجد میں بولے ہم نے قالین ڈال دیے، قالین. پھر قالین کو بچانے کے لیے اس پہ ایک وائٹ چادر ڈال دیے، وائٹ چادر کو بچانے لال چادر ڈال دیے. پھر کو وضو کر کے بولتے پانی نہیں لانا، چپل نہیں لانا، پیر نہیں رکھنا، بچے نے نہیں آنا، یہ نہیں گرنا، وہ نہیں گرنا. ارے نماز پڑھنا ہے یا قالین کو سنوارنے اور سنبھالنے کے لیے آئے مسجد کے اندر؟ کئی کو ایسی مسجدیں بنا رہے ہو جس کے اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تم سیدھے سے جا کر. فرشی اچھی، پھر اس سے اچھے تم نیچے جاؤ، صفائی کرو، نماز پڑھ لو. تو ہم نے بڑا کمپلیکیشن کر دیا. تو نصیحت کروں گا نمازی بنو، نمازی بنو. روزہ، زکوٰۃ، حج کر رہے ہیں لوگ، چونکہ وہ سال میں ایک بار ہو رہا، زندگی میں ایک بار ہو رہا ہے نا. نماز روز پڑھنا ہے. کتنے وقت؟ 5 وقت. اب تہیہ کرو، انشاءاللہ عزیز ہم نمازی بن جائیں گے. اب فجر آنے والی، چونکہ اب عشاء کا تو چلا گیا معاملہ، اب فجر آنے والی ہے. اب شروع کر دیں یہاں سے. اور ایسا سلسلہ کسی زندہ انسان کو آپ نے کبھی یہ پوچھا تیری سانس چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ زندہ ہے تو سانس لیتا ہے. تو کسی مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے وہ نمازی ہے یا نہیں ہے. مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہوں. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافق بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، وہ بھی آ کے پڑھتے تھے، چونکہ ان کو بھی معلوم تھا اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو صحابہ کو پورا یقین ہو جائے گا کہ یہ منافق ہے. تو وہ بھی آ کے چپ چپ کی نماز پڑھتے، لیکن پڑھتے، چونکہ ان کو معلوم تھا نماز چھوڑ دیں گے ہم کو منافق مسلمان سمجھ جائیں گے. تو کتنی افسوس کی بات ہے، میں اور آپ تو مسلمان کر رہے اپنے آپ کو اور نماز نہیں پڑھ رہے. تو انشاءاللہ عزیز اب طے کر لیں نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، اپنے رب سے وعدہ کیجئے، ارادہ کیجئے، پکا ارادہ کیجئے، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، ہم نمازی بنیں گے. اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو نمازی بنائیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کو نمازی بنائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تیسری نصیحت آپ کو کروں گا وہ یہ ہے، قرآن سے پکا اور سچا رشتہ بناؤ. قرآن سے پکا اور سچا رشتہ بناؤ. آپ بولیں گے قرآن سے تو رشتہ سب کا ہے نا، پکا بھی ہے سچا بھی ہے. یہ خالی بولنے والا پکا سچا نہیں. جیسا میں ایک ایگزامپل، ادھارن دیتا ہوں آپ کو، مثال دیتا ہوں. اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جائے قرآن کیا ہے، چلو بتاؤ، کیا بولیں گے آپ؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب ہے، نازل ہوئی کتاب ہے، معجزہ ہے، اور ساری کتابوں کی امام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، اس پر ایمان لانے والا یقیناً جنت میں جائیں گا، اس کو چھوڑنے والا جو ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے، یہی حق ہے، اس میں سب سچ ہے، اس میں دنیا کی باتیں ہیں، اس میں آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اس میں دنیا گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں سائنس کی باتیں ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں شفا ہے، اس میں بیماری کا علاج ہے، اور اس کا یہ ہے، اور اتنا مطلب اس سے جن شیاطین دور مطلب برائی دور بھاگتی ہے، اچھائی کو لانے والا ہے، برکتوں کو لانے والا ہے، خیر کو لانے والا ہے، یہ کرنے والا ہے، وہ کرنے والا. مطلب میں اب بول بھی نہیں سکتا کیا کیا ہے قرآن، ہے نا. تو پہلا سوال قرآن کیا ہے، تو جواب اتنا لمبا کہ آدمی بول رہا بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ کیا جواب ہے. اب دوسرا سوال قرآن میں کیا ہے. اب جیسی قرآن میں کیا بولے تو یہ آدمی جو اتنے جوابات دے رہا تھا نا اس کا منہ پھر جاتا. آپ دے دیجیے ذرا جواب، آپ دے دو کیا ہے. میں تو میرے کو تو نہیں معلوم کیا ہے، میں مولوی تھوڑی ہوں جو میرے کو معلوم ہے. بڑی کتاب یہ معلوم ہے، برکت والی کتاب یہ معلوم ہے، نجات والی کتاب یہ معلوم ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کتاب معلوم ہے. اس میں کیا ہے مجھے اتنا نہیں معلوم زیادہ تھوڑا.
تو سچا اور پکا رشتہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولے میرا سچا اور پکا رشتہ ہے لیکن بیوی کا نام ہی نہیں معلوم آپ کو کیا ہے، بیوی کیا، اس کے صفات نہیں معلوم، اس کی عادتیں نہیں معلوم، اس کے اطوار نہیں معلوم، اس کی پیدائش نہیں معلوم، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں، اس کی پسند، اس کی ناپسند ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں کیا ہے؟ جب میں کالج میں تھا، اللہ رحم کرے، جب میں دین سے اتنا جڑا ہوا نہیں تھا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم بیٹھے تھے 25-30 نوجوان، ایک آدمی آ گیا اور اس نے ایک سوال کیا۔ کیا سوال کیا معلوم آپ کو؟ کیا قرآن میں کوئی نور علیہ السلام ہے کہ نور علیہ السلام؟ اب ہم 25-30 نوجوان مسلمان سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے، بھائی کوئی ہے کہ نور؟ نور سب لوگوں نے مل کے یہ طے کیا کہ بھائی نور ہے یا نہیں ہم کو نہیں معلوم، اللہ رحم کرے ہم پر، لیکن اتنا معلوم کہ نوح بول کر ایک ہے، نوح، لیکن نور کا نہیں معلوم، ہاں بھی نہیں بول سکتے اور نہ بھی نہیں بول سکتے۔ آپ معلوم قرآن میں کتنے انبیاء کے نام ہیں؟ کتنے انبیاء کا نام معلوم آپ کو؟ صرف 25 صرف 25 انبیاء کے نام، اور ہم کو اس میں سے یہ نہیں معلوم تھا کہ نور ہے یا نہیں ہے۔ نوح کے بارے میں پتا تھا تو بول دیا علیہ السلام۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اگر اللہ موت دے دیتا جب تو کیا ہوتا تھا کہ قرآن کے بارے میں اتنا بھی نہیں معلوم۔ 25 انبیاء سے آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں نا، کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں یہاں، ان کو پورے انڈین ٹیم نے کون سے سال میں کتنے لوگوں کے ساتھ میچ کھیلا تھا پورے پلیئرز کے نام یاد ہوں گے۔ 2002 میں یہ ہوا تھا ورلڈ کپ، 2006 کا ورلڈ کپ میں یہ ہوتا، 2006 کے 10 کے ورلڈ کپ میں ہوتا، 14 کے ورلڈ کپ میں یہ ہو گیا تھا، اس کا 18 کے ورلڈ کپ میں فلاں ہو گیا تھا، پھر کورونا آ گیا تھا، اس میں کھیلنے والے 11 پلیئر یہ تھے، ایکسٹرا 3 پلیئر سیٹنگ میں یہ تھے، اس کو بلا لیے تھے، آخر میں اس نے آ گیا تھا ٹیم میں، فلاں کا یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ یہ تو ہو گیا فٹ بال کا پورا بتا دیں، یہ ٹیم تھی، فلاں ٹیم ہے، یہ فلاں ٹیم ہے، یہ کنٹری کی وہ ٹیم ہے، وہ کنٹری کی، اس میں اتنے پلیئر، اس میں اتنے، یہ پلیئر یہ کنٹری کا وہاں کھیل رہا، وہ کلب کا یہاں کھیل رہا، فلاں، یہ بھی پورے نام یاد ہے، ماشاء اللہ۔